اللہ نے کسی نبی کو اس شان کی معراج عطا نہیں فرمائی جیسے میرے آقا کو عطا فرمائی ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو معراج سے نوازا۔ معراج کیوں ہوئی؟ کبھی کبھی جب ہم اس کو سوچتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ معراج کی حکمتیں کیا ہیں۔ دیکھیے معراج کی بہت سی حکمتیں ہیں۔ قرآن اور حدیث میں جب ہم غور کرنے لگتے ہیں تو اس سے ہمیں پوائنٹ نکلتے نظر آتے ہیں، نکات نکلتے نظر آتے ہیں۔ جس کا علم جتنا ہوتا ہے وہ اس میں سے اتنا لیتا ہے۔ قرآن اور حدیث بغیر کنارے کا سمندر ہے، جس کی ڈول جتنی گہری ہوگی، جس کے پاس برتن جتنا بڑا ہوگا وہ اتنا زیادہ اس سے لینے کی کوشش کرے گا۔ ہم لوگوں کو تو کچھ آتا جاتا نہیں، ہمارے جو بڑے بزرگوں نے ہمیں بتایا ہم انہی کی باتیں نقل کرتے ہیں، ہم اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ کہنے کی اتنی صلاحیت ہمارے اندر نہیں ہے۔ لیکن بزرگوں نے جو بتایا معراج کیوں ہوئی، معراج کی حکمتیں کیا تھی، دراصل بات یہ ہے کہ بہت ساری حکمتیں معراج کی ہے۔ اب حضور علیہ السلام کو جو معراج کرائی دراصل یہ تھا، حضرت آدم علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ جو پیدل سفر کرتی تھی، گھوڑوں پہ سفر کرتی تھی، یہی حال موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا، یہی حال عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا۔ اور جو یعنی کہ قائد ہونا چاہیے، جو قائد ہونا چاہیے، پیچھے کھڑے ہوئے لوگ جتنے مضبوط ہوں اس سے زیادہ مضبوط آگے کھڑے رہنے والا بندہ چاہیے، تو یہ لوگ اس کو قائد مانتے ہیں۔ اور نبی امت کا سب سے بڑا قائد ہوتا ہے، نبی سے بڑا کوئی قائد ہو نہیں سکتا۔ لوگ کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی یہاں قیادت نہیں ہے، میں نے کہا جھوٹ ہے۔ جب نبی موجود ہے تو پھر قیادت کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کے رسول ہر دور کے لیے قائد ہے، حضور ہر دور کے لیے رہنما ہے، اس لیے کہ قائد جب مر کر ختم ہو جاتا ہے تو دوسرا قائد چنا جاتا ہے۔ ہمارا قائد تو ابھی بھی زندہ ہے، ہم زندہ نبی کے ماننے والے، ہر وقت قیادت ہے۔ اور ایک بات بتاؤں، جتنی قومیں لوگ اپنا قائد مانتی ہے، جتنی قومیں جو وہ اپنا قائد مانتی ہے، ان کے قائد کے بارے میں مجھے کچھ نہیں پتا، مجوسی کے قائد کے بارے میں مجھے کچھ نہیں پتا۔ اسی طریقے سے یہود نے جن کو اپنا قائد بنایا، انبیاء کی بات نہیں کر رہا ہوں، جن کو انہوں نے اپنا قائد بنایا ان کے کردار کے بارے میں مجھے نہیں پتا، وہ کہاں رہتے ہیں، کس حال میں ہیں، ان کا کردار کیا ہے۔ لیکن ہم نے جس کو قائد مانا ہے وہ نبی حسن کے اعتبار سے بھی سب سے بے مثال ہے، اولین اور آخرین میں ان جیسا خوبصورت نہیں۔ بلکہ میں ایک بات بتاؤں، اگر ساری دنیا کے قائدین کو کھڑا کر دیا جائے تو ہمارے قائد کا مثال ہی نہیں، ہمارے قائد کی مثل ہی نہیں۔ محمد قدوتنا، محمد قائدنا، اللہ اکبر، کتنے خوبصورت ہیں ہمارے قائد کہ اللہ اللہ آفاق ہا گردی دام بیرز مہرے بتا ورزی دام بسیار خوبا دی دام، لیکن تو چیزیں دی گری لم یاتی نظیرو کفی نظری، مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جگراج کو تاج تورے سرسو ہے تجھ کو شہد و سرا جانا، لکا بدرن فی الوجہ الاجمل خطال ما زلف ابر اجل، تورے چندن چندر پرو کنڈل رحمت کی بھرن برسا جانا۔ اللہ اکبر۔ اسی پہ گفتگو کریں تو پھر گفتگو ہوتی ہے۔ علم کے اعتبار سے ہمارے قائد کا کوئی جواب نہیں، عمل کے اعتبار سے ہمارے قائد کا کوئی جواب نہیں۔ علم کی صرف اتنی بات کر دوں، حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ مجھے علم چاہیے تو اللہ خضر کے حوالے کر دیتا ہے، جاؤ دو دریاؤں کے سنگم پہ جاؤ اور جا کے خضر سے علم حاصل کرو۔ اور حضور کہتے ہیں رب زدنی علما، تو اللہ فرماتا ہے وعلمک ما لم تکن تعلم، ہم آپ کو علم سکھائیں گے۔ موسیٰ کو علم سیکھنا ہے تو خضر کا دروازہ بتایا جاتا ہے، اور جب محبوب کو علم سکھانا ہو تو کہا جاتا ہے الرحمن علم القرآن، ہم تمہیں علم سکھاتے ہیں، ہم تمہیں علم دیتے ہیں۔ اور حضرت موسیٰ خضر کے پاس جاتے ہیں تو خضر کا علم کتنا بھی ہو کہیں نہ کہیں تو اس کی حد ہے، لیکن جب محبوب کو قرآن سکھایا جاتا ہے تو کس شان سے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ ہم نے آپ کو عطا فرما دیا۔ یہ اپنا قائد ہے، علم کے اعتبار سے کوئی ثانی نہیں ہے۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام کو دیکھ لیں، دنیا کا کوئی بھی قائد سو جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے، اپنے قائد سونے پر بھی ان کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ لوگ سو کر اٹھتے ہیں تو آدمی بتا سکتا ہے کہ سو کر آیا ہے، اپنے قائد کا سونا بھی اتنا سنجیدہ ہے کہ وہ سو کے اٹھتے ہیں تو نیند کا اثر کبھی ان کے چہرے سے ظاہر نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ ان کی آنکھ میں کبھی کیچڑ نہیں دیکھا گیا، توجہ کرنا، ان کی آنکھ پر کبھی کیچڑ نہیں دیکھا گیا، ان کے بدن پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی، ان کے پسینے سے خوشبو آیا کرتی تھی، وہ زمین پہ پیر رکھتے تھے تو نشان قدم کبھی نہیں پڑتا تھا، اور پتھر پہ قدم رکھتے تھے تو نشان قدم پڑ جایا کرتا تھا۔ اپنے
قائد کی تو بات ہی الگ ہے، کتنا کہوں، کہاں سے کہوں، کتنا کہوں، کہاں سے کہوں، کس طرح کہوں۔ جب قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت آپ کو عطا کر دی گئی ہے، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، کون کیا کہے، لیکن اتنا ضرور کہوں گا، جو قائد ہوتا ہے ہر اعتبار سے آگے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ علماء بیٹھے ہوئے یہاں پر ہے، اگر یہاں نماز پڑھانے کی باری آئی، تھوڑا توجہ کرنا، آپ نے مجھے جو عنوان دیا ہے اس عنوان کا تھوڑا سن، لوگ کہتے ہیں کہنے کا حق ادا ہو، میں کہتا ہوں میں تو حق ادا نہیں کر سکتا، سننے کا حق ادا کیجیے گا۔ نعرہ حیدری، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ عشق و محبت، 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 نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ زندہ باد۔ دیکھیے میں نے کہا تھا آپ کو کہ آپ کی محفل میں تھوڑی دیر کے بعد شہزادہ اعلیٰ حضرت آئیں گے، تو وہ تشریف لا چکے ہیں، اب آپ ان کے چہرے کی زیارت کیجئے اور اب بیان سنیے۔ میں سوچتا ہوں جب اعلیٰ حضرت کا پرپوتا اتنا نورانی چہرہ رکھتا ہے تو امام احمد رضا کی نورانیت کا عالم کیا ہوگا۔ حضور علیہ السلام کسی کا احسان نہیں رکھتے، احسان کا صلہ دیتے ہیں۔ جب احمد رضا نے قصیدہ نور لکھ کر آل رسول کے نور نور ہونے کے ڈنکے بجائے تو نبی نے کہا تو نے میری اولاد کو نور کہا، جا میں بھی تیری اولاد کو نور عطا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت کو ابھی آپ زیارت کر رہے ہیں، اور آپ لوگوں میں سے جو لوگ کسی کے مرید نہیں ہوئے حضرت سے مرید بھی ہونا چاہتے ہو جائیں گے۔ یہ بڑا مضبوط سلسلہ ہے، بریلی سے ماہریرہ مطہرہ سے جو ہے وہ کالپی شریف اور کالپی شریف سے، پھر جو ہے وہ سبحان اللہ کربلا شریف اور کربلا شریف سے نجف اشرف اور وہاں سے مدینہ منورہ، یہ بہت مضبوط نسبتیں ہیں الحمدللہ۔ تو حضرت کی زیارت کی